میں نے سوچا کہ کاش میں اس سے چپک جاتی اور اپنی ہر خواہش پوری کرتی، پر میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میرے ماموں اچانک سے میرے گھر زیادہ آنے لگے تھے۔ میں نے نوٹ کیا، پر اسے ایک معمولی بات سمجھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے امی نے بتایا کہ ماموں اب ہمارے ساتھ ہی رہے گے، کیونکہ میرا منگیتر بھی دوسری شہر چلا گیا ہے، اس لیے وہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہم نے ماموں کو اوپر ایک خالی روم دے دیا تھا۔ میری امی بھی کافی خوش تھی کہ اب رونق لگی رہے گی، پر میرے ماموں سے اتنی نہیں بنتی تھی۔ جبکہ میری بہن بھی خوش تھی، میں اپنے ماموں کو جی بھر کر دیکھتی تھی۔ وہ بہت جوان تھے، ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا۔ اب کی بیوی کا انتقال تبھی ہو گیا تھا۔ جب میں 5 سال کی تھی، میری امی اور میری ممانی کی کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ میری امی اکلوتی بہن تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ماموں کا ہر چیز میں ساتھ دیتی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی کہ بھائی بہن میں اتنا الگاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، پر میری سوچ اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں رات کو کچن میں تھی جب مجھے میری امی میرے ماموں کے روم سے نکلتی نظر آئی، جو کہ کافی لال لگ رہی تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ ان کا بلڈ پر یشر زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں سہارا دیا ور ان کے روم میں لے گئی۔ ان کے کپڑے درست نہیں تھے۔ میں نے ان کی قمیض سیٹ کی تو کہنے لگی کہ وہ واش روم گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ماموں کے واش روم کیوں جاتا تھا۔ جب وہ کہنے لگی کہ ان کے واش روم کا شاور خراب تھا، میں نے انہیں ریسٹ کرنے کا کہا اور خود اپنے روم میں آ گئی۔ میں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میری امی کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دن ایسے ہی تیزی سے گزرتے رہے۔ میں نے اپنے ماموں سے بات چیت کرنا شروع کی اور انہیں مشورہ دیا کہ میری اور ان کے بیٹے کی شادی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی دوسری بیوی لے آئیں، تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے، کیونکہ اکیلے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میرے ماموں مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ اکیلے نہیں، بلکہ میری امی ان کو کمپنی دینے کے لیے ہیں۔ میں بھی ان کی بات کو مذاق میں کے گئی۔ ایک دن میں اپنی امی کے روم میں گئی